عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ آج کے دن میں نازل ہونے والی تمام رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آج میں بہت اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ وہ موضوع بڑا سمجھنے والا موضوع ہے۔ چند گھڑیاں اسی موضوع کو لے کر گفتگو ہوگی۔ وہ موضوع ہے کہ تقلید کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ دور حاضر کا بڑا ضروری اور بڑا اہم مضمون ہے۔ تقلید کے لفظی معنی ہے گلے میں ہار ڈال لینا یا گلے میں پٹا ڈال لینا، لغوی معنی، اور اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی مجتہد کی بات کو، اس کے فیصلے کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا تقلید کہلاتا ہے۔ شرعی احکام کی کچھ قسمیں ہیں۔ شرعی احکام کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی عقائد۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر پر یقین رکھنا، یہ عقائد ہیں، عقیدہ ہے۔ پہلی قسم ہوگی عقائد اور دوسری قسم واضح احکام۔ واضح احکام کیا ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح احکام کا ذکر اس طرح سے کیا گیا کہ ان پر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جس طرح کہ فرما دیا گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، قرآن سے ثابت ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی۔ قرآن نے حکم دے دیا کہ پنجگانہ نماز ادا کرو، قرآن نے حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یہ واضح احکام۔ ایک ہے عقائد کہ اللہ ایک ہے اور قیامت تک کے لیے حضور کی نبوت ثابت ہے، یہ عقیدہ۔ اور دوسری ہے واضح احکام کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ واضح احکام ہے۔ تیسری قسم جس پر ہمیں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ وہ تیسری قسم وہ چیز ہے کہ وہ مسئلہ ہے جس کے اندر ہمیں دشواری ہوتی ہے، یعنی کہ لفظ ایک ہے اور معنی 7 ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم 7 معنی میں سے کس معنی کو اختیار کریں۔ ایک آیت ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کس کو اختیار کرنا ہے۔ یا کچھ ایسی بات ہے جس کے اندر ابہام ہے یا تعارض ہے، کوئی شک شبہ ہے، یا 2 حدیثیں 2 آیتیں مقابل میں ہیں، آمنے سامنے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہاں پر ہمیں تقلید کرنی پڑتی ہے، کسی کی رائے لینی پڑتی ہے کہ دونوں میں سے کیا اختیار کریں۔ ایک ہے واضح احکام اور ایک ہے مشکل احکام۔ واضح بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، دوسرا بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ واضح احکام ہے۔ کیا اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ حکم ہو گیا کہ غیبت نہ کرو، تو بس بات ختم ہوگی کہ غیبت نہ کرو۔ قرآن مجید میں حکم ہوا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو کیا اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے؟ نہیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، نسل کے حوالے سے کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ بزرگی کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ کیا اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں۔ واضح احکام میں اور عقائد میں تقلید نہیں ہوگی۔ تقلید ہوگی ان مسائل کے اندر جن میں دشواری ہے، یا وہ لفظ جس کے 7 معنی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی
کہ ہم کون سا معنی اس سے اختیار کریں۔ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واضح حکم ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا، تقدیر پر یقین رکھنا، قرآن کو ماننا یہ عقیدہ ہے، اور واضح احکام قرآن میں جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ان پر بھی کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہوتا، دشواری کہاں ہوتی۔ مثال کے طور پر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے امام کو اس لیے چنا گیا کہ تم اس کی اقتدا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اب مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، وہ تلاوت نہ کرے۔ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تلاوت نہ کرے۔ اب ایک اور حدیث ابن ماجہ میں آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی خاموش رہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ واضح حکم۔ لیکن اب اس کے مقابل میں ایک اور حدیث آ جاتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، جو شخص جماعت کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب پہلی دو حدیث کے اندر حکم ہوا کہ امام کی قرات جب ہو رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ، اس کی قرات ہی تمہاری قرات ہے، اور دوسری حدیث کے اندر حکم ہو گیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پر مشکل پیدا ہوتی ہے، یہ دشواری ہے، یہ مسئلہ ضروری ہے کہ ہم نے اب کس حدیث کو اختیار کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حکم ہو گیا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، اور ایک میں حکم ہوا کہ مقتدی قرات کرے تو اس کی نماز ہوگی، نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں ساتھ آپ کو لے کے چلوں اور آپ کو یاد دلاتا چلوں، عقائد میں اور واضح احکام میں تقلید نہیں ہے۔ جس مسئلے کے اندر دشواری ہے تقلید وہاں ہوگی۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ آپ کسی بھی دینی علوم کے ماہر کی بات کو سن کے بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ کہ یعنی کس نے جو کچھ کہا حق کہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں چاہیے۔ یعنی کہ آپ اپنے ٹیچر کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کو میتھ کا سوال یا سائنس کا سوال سمجھ نہیں آتا، حالانکہ آپ اپنی سوچ سے پورا زور لگا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ جب ان سے رائے لیتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس پر غور کرو، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو جب آپ ان کے اجتہاد پر غور کر کے ان کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ بغیر کسی دلیل کے ان کے فیصلے کو قبول کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ لیکن اب دو حدیثیں آمنے سامنے ہیں، ایک میں حکم ہو گیا کہ قرات نہ کرو، ایک میں حکم ہو گیا کہ قرات کرو۔ تو اب یہاں پر مسئلہ پیش آ گیا، مشکل پڑ گئی، دشواری ہو گئی کہ ہم کون سی حدیث کو اختیار کریں۔ تو یہاں پر دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کا عنوان بڑا اہم عنوان ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حکم یہ ہوتا ہے یا تو آپ پورے زور کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ اس پر غور کریں اور فیصلہ کریں۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور دوسری حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دو حدیثوں کا سامنا، آپ اگر خود فیصلہ کر سکتے ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ فیصلہ خود کریں، اپنی سوچ لگا دیں، دین کی گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ کون سا حکم پہلے کا ہے اور کون سا حکم بعد کا ہے۔ یا دوسری صورت اس میں یہ پیدا ہوتی ہے
کہ آپ ان کی مدد لیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، آپ ان سے مدد لیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ خود اس بات کو تلاش کریں اور ڈھونڈنے بیٹھ جائیں کہ کس کو اختیار کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان سے مدد لیں جن کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، جن کی ذہانت ہماری ذہانت سے زیادہ ہے، جن کا تقوی ہمارے تقوی سے بے پناہ زیادہ ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خود مسئلے کو تلاش کرنا چاہیے یا ان کی مدد لینی چاہیے جن کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے؟ جب ہم ان سے مدد لیں گے، دینی علوم کے ماہرین سے مدد لیں گے اور ان کے فیصلے کو قبول کریں گے بغیر کسی دلیل کے، اس واسطے سے کہ انہوں نے زندگی لگا دی دین کو سمجھنے میں اور یہ ہم سے بہتر دین کو جانتے ہیں، اور جس مسئلے پر ہمیں الجھن ہوگی ہم جب ان سے پوچھ کر اس فیصلے کو مان لیں گے تو یہ تقلید ہوگی، یہ تقلید مانی جائے گی۔ اب جب ہم کسی کے فیصلے کو مانتے ہیں، یعنی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں، اگر ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں تو صرف اس نیت سے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو امت تک پہنچا رہے ہیں، صرف اس لیے ان کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ ایک قسم عقائد ہے، واضح عقائد، ان پر تقلید نہیں۔ دوسری قسم واضح احکام ہے، ان پر تقلید نہیں۔ تیسری قسم وہ دشواری ہے، وہ الفاظ ہیں جنہیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، پھر ان میں ائمہ مجتہدین کی مدد لینا تقلید کہلاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر عرض کرتا ہوں کہ جماعت کا وقت ہے، بہت زیادہ صفیں ہیں، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، بہت بڑا مجمع ہے لیکن سپیکر کوئی نہیں۔ اب آخری صف میں جو آخری مقتدی کھڑا ہے اس تک امام کی آواز نہیں جا رہی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم مکبر کو کھڑا کریں گے۔ جب امام تکبیر لگائے گا تو کچھ صفیں چھوڑ کے ایک نائب مکبر امام کی تکبیر کے بعد تکبیر لگائے گا۔ اب جو شخص آخری صف میں کھڑا ہے اسے امام کی آواز نہیں جا رہی، لیکن امام کی آواز مکبر کو جا رہی ہے۔ مکبر نے آواز سنی، امام نے کہا اللہ اکبر، تکبیر باندھی، اور مکبر نے بھی کہا اللہ اکبر، اس سے پیچھے والی صفوں نے مکبر کی آواز سن کے نیت باندھ لی۔ اب امام کی آواز پچھلی صفوں میں نہیں جا رہی، مکبر کی جا رہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو مکبر کی آواز کو سن کے رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے امام کی آواز کے پیچھے آواز لگائی ہے۔ اسی طرح ہم ائمہ مجتہدین کی آواز کی قدر کرتے ہیں اور ان کی تحقیق کی قدر کرتے ہیں اور ان سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، وہ اپنی طرف سے دین امت کو نہیں دے رہے بلکہ وہ رسول اللہ کی آواز کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو ائمہ مجتہدین ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور آپ کی آواز کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ مکبر مکبر ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے۔ جب تک امام تکبیر نہیں کہے گا مکبر تکبیر کہنے کا جواز ہی نہیں رکھتا، اور جب امام تکبیر کہے گا اور اس نے کون سے رکن کی تکبیر کہی، کھڑے ہونے کی، رکوع میں جانے کی، سجود میں جانے کی، وہ تکبیر فالو کرتا ہے مکبر، اور مکبر کو فالو کرتے ہیں اس کے پیچھے والے،
اور جب ائمہ مجتہدین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سنا، وہ آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس آواز کی ترجمانی 4 ائمہ مجتہدین نے کر کے ہم تک پہنچائی۔ 4 بڑے امام ہیں پوری دنیا کے اندر، 4 بڑے امام ہیں جنہوں نے فقہ ایجاد کی، جنہوں نے دین کی ترجمانی کر کے حضور کی آواز کو ہم تک پہنچایا۔ ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت کے عقائد کے سب سے بڑے امام ہیں، جنہیں اہل سنت والے مانتے، اور دوسرے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 بڑے امام ہیں۔ امت نے ان 4 ائمہ پر اتفاق کیا۔ اور ضروری مسئلہ یہ بھی ہے، جب آپ ایک امام کی تقلید کریں گے تو پھر آپ اسی کی فقہ پر چلیں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کی بات اس فقہ سے لے لی، دوسری مرضی کی بات اس فقہ سے لے لی، تیسری مرضی کی بات اس فقہ سے لے لی۔ جب آپ ایک امام کو فالو کریں گے تو پھر اسی کی تقلید آپ پر واجب ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر حکم ہو گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ اندھا اعتماد ہے۔ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود دین پڑھنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ تباہ ہو گئے معاذ اللہ تقلید کرنے کی وجہ سے۔ لیکن جو 4 بڑے ائمہ مجتہدین کی بندہ تقلید کرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو فالو کرتا ہے۔ یہ دائیں بائیں تقلید نہ کرو، اس سے منع کیا گیا، لیکن لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ قرآن میں حکم ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ اسے تکلیف نہیں دیتا، جتنی اس کی طاقت ہے اسے اس قدر مکلف بنایا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، سمجھنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلیں تقلید نہیں کرتے، ہم خود دین کی تحقیق کرتے ہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی، بے علم آدمی، آپ اسے کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو، خود دین پڑھو، قرآن کا ترجمہ کرو، حدیث کو پڑھو، تو پھر اس پر عمل کرو۔ وہ تقلید نہ کرے اور خود بھی قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، حدیث کو سمجھنا نہ جانتا ہو، تو وہ کیا دین پر عمل کرے گا؟ اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ ایک بندہ بے عمل ہے، ان پڑھ ہے، بے علم ہے، ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کر کے خود دین سیکھو، تو اسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیث کی سند کا متن کا نہیں پتا، تو پھر وہ کس طرح اس پر عمل کرے گا؟ تو یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو وہ اٹھا ہی نہیں سکے گا، اور اللہ تو بندے پر ایسا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو وہ اٹھا نہ سکے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حکم ہوتا ہے کہ آپ تقلید نہ کرو، خود دین کی تحقیق کرو۔ تو جب آپ کے پاس اتنا علم نہیں اور آپ تحقیق کر نہیں پا رہے، جب آپ تحقیق نہیں کریں گے تو آپ عمل سے خالی رہ جائیں گے، اور یہ تو آپ پر بوجھ ڈال دیا گیا کہ خود دین کو پڑھو پھر دین پر عمل کرو، تو یہ بوجھ آپ اٹھا ہی نہیں سکیں گے، نہ تو آپ تحقیق کریں گے نہ آپ عمل کریں گے۔ تو اللہ ایسا بوجھ بندے پر ڈالتا نہیں جو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو سمجھنے کی بات یہاں پر ایک بڑا ضروری نقطہ عرض کرنے لگا، جو مجتہد نہیں ہے، جو اجتہاد نہیں کر سکتے، دین کی گہرائی میں جا کے، دین کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے جملہ تحقیق نہیں نکال سکتے، وہ پھر تقلید کریں گے۔ ان پر تقلید واجب ہے کہ وہ اس شخص کی رائے لیں، اس سے مدد لیں جس نے اپنی ساری زندگی دین کو سمجھنے میں لگا دی۔ اس کی مدد لینا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، نہیں تو بندہ دین سے بھی اور عمل سے بھی خالی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، جو قرآن کا ترجمہ کرنا جانتا ہے کیا وہ تقلید نہ کرے؟ یہ تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، اسے چاہیے کہ وہ تقلید کرے۔
تو اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، جو قرآن کے ترجمے کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، تو کیا وہ تقلید نہ کرے؟ وہ خود تحقیق کرے؟ کیا وہ پھر مجتہد بن جائے اور خود اجتہاد کرے؟ کیا وہ اپنی رائے دے لوگوں کو؟ کیا وہ اپنی تحقیق سے لوگوں کو مسئلہ بتائے؟ وہ کسی کی تقلید نہ کرے بلکہ لوگوں کو اپنی تقلید کروائے؟ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جسے عربی آتی ہو، حدیث آتی ہو، تو کیا وہ تقلید نہ کرے؟ تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ تقلید کا میرٹ کیا ہے۔ مجتہد اور جو اجتہاد ہے، یہ کس طرح اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کریں، اگر تقلید نہ کرنا اتنا آسان ہوتا، مجتہد بن کے اجتہاد کرنا اتنا آسان ہوتا، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے کہ میں اجتہاد کروں گا، میں تقلید نہیں کروں گا۔ حضرت امام غزالی نے جب کہ یہ فرمایا کہ اجتہاد کے لیے میرا علم تھوڑا ہے، ناکافی ہے، میں مجتہد بن کے اجتہاد نہیں کروں گا بلکہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کروں گا۔ امام غزالی جیسا شخص آپ نے خود اجتہاد کرنے سے منع کر دیا، آپ نے فرمایا میں تقلید کروں گا۔ محدث اعظم، محدث حدیث حضرت امام بخاری، قرآن پاک کے بعد جن کی کتاب کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور سب سے زیادہ مقام قرآن کے بعد حاصل ہے، حضرت امام بخاری، آپ کے پاس اتنا علم تھا لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا میں اجتہاد نہیں کروں گا، میں تقلید کروں گا۔ حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام ترمذی، حضرت سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد، آپ کے پاس اتنا علم تھا، آپ فرماتے تھے کہ جتنا علم میں نے اب تک حاصل کر لیا ہے کہ میں نے ہر دینی علوم کے اندر PhD کر رکھی ہے اور مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا کہ میں کتب کے مقام پر فائز ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے اجتہاد نہیں کیا۔ آپ نے چاروں ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کی ہے۔ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود اتنے بڑے امام ہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ اجتہاد کر سکتے تھے، وہ مجتہد بن کے اپنی رائے دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجتہاد نہیں کیا، انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے آپ مفتی تھے، عالم دین تھے، آپ نے دینی علوم کے سارے نصاب پڑھ لیے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اجتہاد نہیں کیا، آپ نے تقلید کی ہے۔ حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد عربی جانتے تھے، عربی کا متن جانتے تھے، آپ گردان کو جانتے تھے، آپ زبر زیر شد مد کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اجتہاد نہیں کیا، آپ نے تقلید کی۔ تقلید کرنا آسان ہے، اجتہاد کرنا بڑا مشکل۔ اتنے بڑے امام، حضرت امام بخاری، حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے جب بڑے اماموں نے، ائمہ نے اجتہاد نہیں کیا تو ہم تھوڑے سے علم کے ساتھ کیسے اجتہاد کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنی، ہم نے کسی کو نہیں ماننا، ہم خود تحقیق کریں گے، ہم عربی جانتے ہیں، ہم حدیث جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقلید نہ کیا کرو، اور وہ اس بات کو چاروں ائمہ پر جوڑتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر ایرے گہرے کی تقلید نہ کرو، اگر تقلید کرنی ہے تو اس کی کرو جس نے اپنی ساری زندگی دین پر لگا دی، اس کی تحقیق کو مانو، اس سے مدد لو، جب کوئی مسئلہ پڑ جائے تو اس کی مدد سے اس کے فیصلے کو قبول کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم تھوڑے سے علم کے ساتھ کیا دین کی رائے دے سکتے ہیں؟ آج کل کے دور کے اندر اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے نا تو ہر بندہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ وہ بغیر کسی عالم دین سے مشورہ کیے اپنی رائے فوراً سے دے دے۔ اس طرح وہ رائے دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا امام ہے،
یہ تو مجتہد ہو گیا، اس نے تو اجتہاد کر لیا، اس نے اپنی رائے دے دی۔ درود شریف پڑھیے بابلند آواز میں، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس ذوق کے ساتھ درود پڑھیں کہ آپ یہاں درود پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے میں سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے دور کا انسان بہت جلدی سے فٹافٹ اپنی رائے دیتا ہے بغیر کوئی دیر لگائے۔ جب اس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جائے یا کوئی بندہ یہ کہے کہ یار مجھے ایک مسئلے کے اندر دشواری، تو بندہ کہتا ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جبکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ بغیر دین کی تحقیق کیے کسی کو کیسے مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے تو پھر اجتہاد کر دیا، آپ تو مجتہد بن گئے، آپ تو امام بن گئے۔ جنہوں نے ساری زندگیاں لگا دی دین کو سمجھنے میں، آپ نے ان کی قدر ہی نہیں پہچانی، آپ نے فوراً سے خود سے رائے دے دی۔ یہ بہت غلط ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو پھر آپ اس بندے کی طرف رجوع کریں جو دین کو جانتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے۔ دین بیان کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، دینی علوم پر بات کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر میں خود اکیلا دوزخ میں چلا جاؤں معاذ اللہ تو کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے کہ میں خود اکیلا دوزخ میں چلا گیا۔ اگر میں اکیلا دوزخ میں جاؤں تو پھر بھی خسارہ ہے، گناہ ہے، بربادی ہے۔ لیکن اگر آپ کے غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے 1,00,000 بندہ دوزخ میں چلا جائے تو، اگر آپ غلط کسی کو شرعی مسئلہ بتائیں تو آپ خود بھی دوزخی اور آپ کے ساتھ والے بھی دوزخی۔ اتنی لاپرواہی ہم کرتے ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور خود سے فوراً سے ہم بڑے امام بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اجتہاد جنہوں نے کیا، جو مجتہد تھے، وہ 4 بڑے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل۔ تمام امت نے ان 4 ائمہ مجتہدین پر اتفاق کیا اور ان کے فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی دین کو سمجھنے میں۔ اور جس مسئلے کے اندر ہمیں دشواری آتی، ایک آیت دوسری آیت کے سامنے ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کے سامنے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دونوں میں سے کس کو اختیار کریں، تو پھر ہمیں ایک دانشور عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ماہر کی ضرورت پڑتی ہے، جو دینی علوم پر مہارت رکھتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہم کسی دین کے ماہر سے فیصلہ کرواتے ہیں اور جس مسئلے کے اندر ہمیں دشواری ہے وہ مسئلہ حل کر کے اس کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ شرعی احکام کے اندر 3 قسمیں ہیں، ایک عقائد، دوسری واضح احکام، اور تیسری قسم وہ جس کے اندر دشواری پیش آئے۔ عقائد میں تقلید نہیں، واضح احکام میں بھی تقلید نہیں۔ جس مسئلے کے اندر دشواری آ رہی ہے اس مسئلے کے اندر ہمیں امام کو، اس کی فقہ کو تقلید کے طور پہ قبول کرنا پڑے گا، اور جس امام کو آپ قبول کریں گے تو پھر آپ اسی کی فقہ کو لے کے چلیں گے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ پھر امام کو نہیں بدلیں گے۔ تو یہ ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیے، عقائد، واضح احکام، اور جس مسئلے کے اندر ہمیں دشواری ہو وہاں پر تقلید کی ضرورت۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر آج سے 1000 سال پہلے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، حضرت بلال حبشی کے میزار پر حاضر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے وہاں پر حاضری دی تو مجھے بڑا لطف آیا، بڑا سکون ملا۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں کہ جو عاشق رسول ہیں، فنا فی الرسول ہیں، جنہوں نے حضور کی اتباع و فرما برداری میں اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، ان کے مزارات پہ جانا سلف صالحین کے معمولات میں سے ہے۔ حضرت داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، حضرت بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا، مجھے بڑا لطف آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں رکنے کا ارادہ کیا، میں نے وہاں پر پڑاؤ کیا، رات کا وقت ہو چکا تھا،
میں وہیں آپ کے مزار انور کے ساتھ لیٹ گیا۔ مزار مبارک کے ساتھ میں لیٹا تو مجھے نیند آ گئی، آنکھ لگی تو چہرے کی آنکھ کیا بند ہوئی، میرے دل کی آنکھ کھل گئی، اور میں نے دیکھا کہ مجھے بلال حبشی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگری میں پہنچا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حرم شریف میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ایک بوڑھا شخص، سفید ریش، سفید داڑھی والا بوڑھا شخص۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھا کہ آپ حرم پاک میں بیٹھ کے اس بوڑھے شخص سے بڑا پیار فرما رہے، بڑی محبت فرما رہے، آپ بڑا محبتانہ انداز ان سے فرما رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس حیرانگی سے ان کی طرف توجہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری حیرانگی کو دیکھا تو میرے سوال پوچھے بغیر آپ نے مجھے جواب ارشاد فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی حجویری کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ تمہارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حضرت نعمان بن ثابت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ایمان افروزی کی کیفیت مزید بڑھ گئی جب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین امت کو نہیں بتاتے بلکہ وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ حضور کی آواز کو امت تک پہنچا رہے ہیں، وہ حضور کی آواز کو، آپ کے نگاہ فیض کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کی جو مکبر ہوتا ہے، مکبر وہ امام کی آواز کو پیچھے پہنچاتا ہے، تو اسی طرح ائمہ مجتہدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے مکبر بنے اور انہوں نے حضور کی آواز کو امت تک پہنچایا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر آپ کا خواب اس لیے گزارش کی آپ کے سامنے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس خواب پر یہ تسلی مل گئی کہ جو ائمہ مجتہدین ہمیں دین پہنچا رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے فیض سے پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ ترجمہ تقریباً ہر دوسرا بندہ جانتا ہوگا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے ہی اس آیت کے اگلے جملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پہلے حکم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو، دوسرے نمبر پر حکم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تیسرے نمبر پہ حکم ہوا کہ جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ اولو الامر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ اولو الامر ہیں، ان کی اتباع و فرما برداری ہم پر فرض ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی بھی صرف وہی بات مانی جائے گی جو دین کے مطابق ہوگی، جو دین کے خلاف ہوگی وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اب جب بادشاہ دین بیان کرے گا تو کسی دین کے عالم سے سن کے ہی دین کو بیان کرے گا نا، کسی علماء سے مشورہ کر کے دین کو بیان کرے گا، تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد جو اہل علم ہیں، جو دین کا علم جانتے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قول نقل کیا، حضرت امام حاکم نے مستدرک میں آپ کا ایک قول نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ اولو الامر کا فرمان اور ان کی اتباع و فرما برداری، اس سے مراد اہل علم ہے۔ اہل علم کی اطاعت کرو۔ اہل علم کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے کہ جس مسئلے کے اندر ہمیں دشواری پیش آئے، ہم وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھیں اور ان سے مدد حاصل کریں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا صحابہ اکرام نے
تقلید کی تھی؟ کیا صحابہ کے دور میں کسی نے تقلید کی جس طرح ہم 4 ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو، تقلید پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کیا صحابہ کے دور میں تقلید ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تقلید ہوئی؟ کیا تقلید شخصی اس دور میں تھی؟ جی ہاں تھی۔ کس طرح تھی؟ جو قصبے، جو علاقے مدینہ منورہ سے بہت دور تھے، بہت دور تھے، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ دین حاصل نہیں کر سکتے تھے، حضور سے دین نہیں لے سکے، دین نہیں سیکھ سکے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ وہاں پر نہیں آ سکے، تو حضور نے اپنے کسی غلام کی، اپنے کسی خادم کی، اپنے کسی صحابہ کی، اپنے کسی شاگرد کی ڈیوٹی لگا کے انہیں اس قصبے میں بھیجا کہ وہاں جاؤ اور انہیں جا کر میری سنتوں سے اور رب کے قرآن سے آگاہ کرو۔ اس دور کے اندر بھی تقلید شخصی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ مدینہ منورہ کے باہر تک حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا معاذ یمن میں فیصلے کس طرح کرو گے؟ یمن میں فیصلے کس طرح کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا، رب کا قرآن کھول کے اس میں سے دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر قرآن میں سے تمہیں تمہارے سوال کا جواب نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کی فبسنتی رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی سنتوں میں سے دیکھ کر اس سوال کا جواب تلاش کروں گا۔ عرض کی حضور میں آپ کی سنت سے دیکھوں گا اور پھر اس سوال کا جواب دوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری سنت اور حدیث میں سے بھی تمہیں سوال نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں قرآن کو بھی سامنے رکھوں گا، حدیث کو بھی سامنے رکھوں گا اور آپ کی سنت کو سامنے رکھ کے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، پوری تحقیق کے ساتھ اجتہاد کر کے وہ فیصلہ سناؤں گا۔ یعنی کہ اجتہاد کروں گا، اپنی رائے دوں گا اور اپنی رائے بھی آپ کے عمل سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے دیکھ کر دوں گا۔ اب آپ مجھے یہاں پر بتائیں کہ تقلید شخصی، حضرت معاذ بن جبل گئے یمن، جب آپ یمن میں جا کے اپنے اجتہاد سے فیصلے فرما رہے ہیں اور وہاں کے لوگ آپ کا فیصلہ سن کے اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیا وہ تقلید شخصی نہیں کر رہے؟ وہ تقلید شخصی کر رہے۔ اور اس عنوان کے اوپر یہ حدیث، یہ فرمان حرف آخر ہے، اس کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی دلیل نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید نہ کرو، خود دین کی تحقیق کرو، لیکن جو شخص ان پڑھ ہے، بے علم ہے، وہ قرآن کو نہیں جانتا، وہ حدیث کو نہیں جانتا، تو اس پر پھر لازمی ہے کہ وہ تقلید کرے، اس کی مدد حاصل کرے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین کو سمجھنے میں لگا دی۔ 4 بڑے ائمہ مجتہدین ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام بخاری بھی تقلید کرتے، حضرت امام رازی، حضرت امام غزالی، حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام ترمذی، حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تقلید کی۔ اتنے علوم کے ماہر ہونے کے باوجود بھی آپ نے تقلید کرنا پسند کیا۔ تو میرے عزیزو، تقلید کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ میں نے 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ شرعی احکام میں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عقائد کی ہے۔ عقائد اللہ ایک ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اختتام عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ 3 قسمیں ہیں شرعی احکام کے اندر۔ پہلی قسم عقائد کی ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخرت پر یقین رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ عقائد ہیں۔ پہلی قسم عقائد کی ہے، اور دوسری قسم واضح احکام کی۔ واضح احکام کیا ہے؟ کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، رمضان کے روزے رکھو، 5 جگانہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، صاحب استطاعت پر حج فرض۔ یہ واضح احکام ہیں۔ واضح احکام کے اندر اور عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوگی۔ تقلید کہاں ہوگی؟ جہاں لفظ ایک ہے اور معنی 7 ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس معنی کو اختیار کریں، تو پھر ہمیں دینی علوم کے ماہرین سے مدد لینا پڑے گی، اور پھر جب ہم ان کے فیصلے کو قبول کریں گے، بغیر کسی دلیل کے ان کے فیصلے کو مان لیں گے، یہ تقلید کہلائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تقلید ضروری ہے ہر اس شخص پر جو دین کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، جو قرآن کو نہیں جانتا، جو حدیث کے متن کو اور حدیث کی سند کو نہیں جانتا۔ قرآن کی ایک آیت ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے، وہ دونوں کے اندر فرق نہیں جان سکتا، ابہام ہے، تعارض ہے، تو وہ اس ابہام کو اور تعارض کو دور کرنے کے لیے اسے ائمہ مجتہدین کی ضرورت پڑے۔ تو حضرت معاذ بن جبل جب یمن گئے اور چلنے لگے، یہ واقعہ میں پورا کرنے لگا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا، معاذ اب جب تم واپس لوٹو گے تو تم مجھے یہاں پر نہیں پاؤ گے، جب تم واپس آؤ گے تو میرا وصال ہو چکا ہوگا، تم میرے ممبر کو دیکھو گے، میں تمہیں وہاں نظر نہیں آؤں گا، تم میرے مصلی کو دیکھو گے، میں وہاں نظر نہیں آؤں گا۔ حضرت معاذ عرب کے جوان رک گئے اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کی زندگیوں کا محور حضور کی ذات تھی۔ عرض کی، حضور میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ تو حضرت معاذ رکے، زاروں قطار رونے لگے، نہ جانے کی عرض کرنے لگے۔ تو حضور نے بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، معاذ جاؤ، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ کا دین پھیلاؤ، لوگوں کو اللہ کے رسول کی قدر بتاؤ، اور میری سنتیں اور احادیث لوگوں تک پہنچاؤ، اور گھبراؤ نہیں، متقی جہاں رہتا ہے میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جتنا تقوی اختیار کرو گے تم اتنے میرے قریب رہو گے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ چاہے کوئی بھی دور ہو، جو جتنا تقوی اختیار کرے گا وہ اتنا مصطفیٰ کریم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اصول اس دور کے اندر یاد کر لیں۔ جو چیز آپ کو تقوی سے دور کرے، جو چیز آپ کو پرہیزگاری سے دور کرے، اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں، اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں۔ جو آپ کو تقوی سے اور پرہیزگاری سے دور کر رہی، اور جو آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے نزدیک کرے، آپ اس کے دامن کو پکڑ لیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا ہمارا عنوان تھا کہ تقلید کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور میری ان باتوں کو تاثیر بنا کے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔